السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص فی البر کے سلسلے میں 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ویڈیو نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البر بالاخوات، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ استشہد الصحابی الجلیل عبداللہ بن الحرام رضی اللہ تعالی عنہ تارکاً وراءہ 9 بنات صغیرات۔ ایک بڑے صحابی عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اپنے پیچھے 9 چھوٹی لڑکیاں چھوڑ کر، اپنے پیچھے 9 چھوٹی لڑکیاں چھوڑتے ہوئے، یعنی 9 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ فأراد ابنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یتزوج امرأة تقوم على خدمت اخواتہ ورعایتہن۔ پس اس کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کی بہنوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کو انجام دے، یعنی ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی خدمت کر سکے۔ ایسی عورت سے نکاح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ رعایتہن پڑھیں گے، را کے اوپر را کے نیچے زیر پڑھیں گے اور یہ ہا کے نیچے بھی زیر پڑھیں گے، رعایتہن۔ فتزوج امرأة سیبا، پس انہوں نے ایک سیبہ عورت سے نکاح کر لیا۔ ابھی سیبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بین القوسین لکھا سبق ان تزوجت قبل ذالک، یعنی اس سے پہلے جس عورت کا پہلے نکاح ہو چکا ہو اس کو کہا جاتا ہے سیبہ۔ سبق کا معنی ہوتا ہے گزر جانا، سبقت کر جانا، یعنی اس عورت کا اس سے پہلے نکاح کر لینا، گزر چکا ہو یعنی پہلے نکاح کر چکی ہو، ایسی عورت کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل باکرہ، جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہو، اس سے پہلے کوئی نکاح نہ ہوا ہو، تو ایسی عورت کو باکرہ کہتے ہیں۔ وذهب جابر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبرہ انہ تزوج سیبا، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور ان کو خبر دی کہ انہوں نے ایک سیبہ عورت سے نکاح کر لیا۔ فأراد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یعرف لماذا فضل الزواج من سیب علی الزواج من بکر لم یسبق لها الزواج۔ یا زواج میں زا کے نیچے زیر پڑا جاتا ہے، اصل یہ لفظ ہے زواجن یعنی شادی بیاہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ جان لے کہ کیوں انہوں نے سیبہ سے نکاح کرنے کو ترجیح دی باکرہ سے نکاح کرنے پر۔ سیبہ اور بکرن باکرہ، بکرن بھی کہا جاتا ہے، باکرتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ لم یسبق لها الزواج، جس کا نکاح جس نے پہلے نکاح یعنی جس کے لیے نکاح سبقت نہ کر گیا، یعنی پہلے نکاح نہ ہوا ہو، ایسی عورت کو کہتے ہیں بکر۔ بکر یعنی جس سے پہلے نکاح نہ ہوا ہو۔ یہ بکرن کی تفسیر کر رہے ہیں، لم یسبق لها الزواج، جس کا پہلے نکاح نہ ہوا۔ اوپر بین القوسین میں سیبہ کی وضاحت کی تھی اور یہاں پر بکر کی وضاحت کر رہے ہیں، لم یسبق لها الزواج۔
فأخبره جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بأن أباه قد مات وترك له بنات صغيرات۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑی۔ فأحب أن يتزوج امرأة ترعى شؤونهن وتهتم بأمورهن، لہذا انہوں نے پسند کیا کہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو ان کی کام کاج کو نگرانی کر سکے اور ان کے امور کو اہتمام کر سکے۔ اہتم یہتم اہتمام کا مطلب توجہ دینا، اہتمام کرنا، خیال رکھنا۔ تو انہوں نے پسند کیا کہ ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو ان کے گھر کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے اور ان کے معاملات کی، ان کے کاموں کا اہتمام کرے، توجہ دے۔ فذلك افضل من ان یاتیہن بفتاۃ فی مثل سنہن، پس وہ افضل ہیں، بہتر ہیں اس بات سے کہ وہ ایک نوجوان عورت کو لائے ان کی جیسی عمر کی، فی مثل سنہن، ان کے جیسی عمر کی، یعنی لڑکیاں ہو اور اسی باکرہ کو لائے جو انہی کی عمر کی ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ اچھی طرح اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر سکتی، ان کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ لا تحسن رعایت الصغار، جو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ ولا تدبیر امورہن، اور نہ ان کے معاملات کی تدبیر کر سکتی ہے، بندوبست کر سکتی ہے۔ دبر تدبیراً، انتظام کرنا، تیار کرنا، مہیا کرنا، حکمت سے کام لینا، تو ان کے معاملات کا انتظام نہیں کر سکتی۔ فأعجب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بفعل جابر رضی اللہ عنہ وببرہ بأخواتہ فقال له بارک اللہ لک، تو اللہ کے رسول کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل، یہ کام اور اپنی بہنوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک یہ پسند آیا۔ آپ نے جابر سے کہا اللہ تجھے برکت دے۔ لیجئے دوسرا واقعہ، حقها عظیم، اس کا حق بڑا ہے، یعنی ماں کا حق بڑا ہے۔ یروى ان رجلا كان يحمل امه على كتفيه ويطوف بالبيت، منقول ہے یا روایت کیا جاتا ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یروہ کا ہو اس کی جگہ پر یحکا کا ہو، یحکا اور یروہ ان دونوں کا معنی ہوتا ہے منقول ہے، بیان کیا جاتا ہے، روایت کیا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ پڑھیں گے۔ یروى ان رجلا كان يحمل امه على كتفيه ويطوف بالبيت، منقول ہے، روایت کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا اور گھر کا طواف کرتا تھا، ماں کو کندھے پر اٹھا کر طواف کرتا تھا بیت اللہ کا۔ وَلَمَّا انْتَهَى الرَّجُلُ مِنَ الطَّوَافِ ذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْأَلُهُ هَلْ أَدَّيْتُ حَقَّ أُمِّي، اور جب آدمی طواف سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول کے پاس گیا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا۔ وقد كان يظن ان حمله لامه في الطواف غایۃ الکرام والبر بها والاحسان الیها، اور تحقیق کہ وہ خیال کرتا تھا، یعنی سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کو طواف میں اٹھانا یہ انتہائی درجے کا اکرام ہے اور انتہائی درجے کا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ولا بزفرۃ واحدہ، اللہ کے رسول نے اس سے کہا نہیں، ولا بزفرۃ واحدہ، اور نہیں ایک آہ، زفرتن کہا جاتا ہے لمبی سانس کو، آہ کو، اس کی جمع آتی ہے زفراتن۔ اب اس کے آگے وضاحت کر رہے ہیں ولا بزفرۃ واحدہ کی، یعنی کا معنی یعنی ان ما فعله لامه لا يساوي لحظة من لحظات التعب الذي لاقته امه اثناء الولادہ، یعنی
وہ جس کو اس نے کیا اس کی ماں کے لیے، یعنی جو کچھ اس نے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر طواف کروایا، تو جو کچھ اس نے اس کی ماں کے لیے کیا وہ برابر نہیں ہو سکتا ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ وہ تھکن جس کو اس کی ماں نے، ملاقات کا اصل معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، مصیبت اٹھانا۔ وہ تھکن جس کا اس کی ماں کو سامنا ہوا ولادت کے دوران، ان لمحات میں سے ایک لمحے کے برابر بھی اس کا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ قال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے، اور جنا اس کو تکلیف سے، اور حمل میں رہنا اس کا یعنی بچے کا، اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے میں۔ فصال ان کا منع دودھ چرانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں بھی ماں کی محنت و مشقت ہی کا بیان ہے۔ شروع آیت کے اندر، اس سے پہلی آیت کے اندر حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے، مگر اس جگہ صرف ماں کی محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت لازمی اور ضروری ہے۔ حمل کے زمانے کی تکلیفیں، پھر وضع حمل اور درد ذہ کی تکلیف ہر حال میں بچے کے لیے لازمی ہے، جو صرف ماں ہی کی محنت ہے۔ باپ کے لیے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا لازمی اور ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت و مشقت اٹھانی پڑے، جبکہ وہ مالدار صاحب حشم و خدم ہو، دوسروں سے اولاد کی خدمت لے، یا وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور خرچے بھیجتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، یعنی صلہ رحمی اور خدمت کرو اپنی ماں کی، پھر اپنی ماں کی، پھر اپنی ماں کی، 3 مرتبہ کا، اس کے بعد اپنے باپ کی، اور اس کے بعد جو قریب تر رشتہ دار ہو اس کی، پھر جو اس کے بعد ہو۔ اس جملے میں بھی ماں کی محنت اور مشقت ہی کا بیان کیا ہے کہ بچے کے حمل اور وضع حمل کی مشقت کے بعد بھی ماں کو محنت سے فراغت نہیں ملتی، کیونکہ اس کے بعد بچے کی غذا بھی قدرت نے ماں کی چھاتیوں میں اتاری ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ آیت میں ارشاد یہ فرمایا کہ بچے کا حمل اور دودھ چرانا 30 مہینے میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال فرمایا ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ کی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اکثر مدت رضا تو 2 سال کامل متعین فرما دیے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور یہاں حمل اور رضا دونوں کی مدت 30 ماہ قرار دی گئی ہے۔ تو مدت رضا کے 2 سال یعنی 24 مہینے نکلنے کے بعد 6 ماہ ہی باقی رہ جاتے، جس کو کم سے کم مدت حمل قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک عورت کے بطن سے 6 ماہ ہو جانے پر بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ عام عادت 9 مہینے میں اور کم سے کم 7 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی ہے۔ عثمانی غنی نے اس کو حمل ناجائز قرار دے کر سزا کا حکم دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثمان کو اس سزا سے منع کیا اور فرمایا کہ قرآن میں حمل اور رضا کی مجموعی مدت 30 ماہ ہے، پھر رضا کی مدت کا 24 ماہ ہونا دوسری جگہ متعین کر دیا گیا ہے، اس لیے باقی ماندہ مدت 6 ماہی حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ عثمان غنی نے ان کی استدلال کو قبول کر کے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خیر اس آیت کی کچھ تشریح کر دی میں نے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہے، اور خصوصاً والدہ کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ فما اسعدنا اذا بدلنا جهدنا كله لبر والدينا فنفوز برضا الله وجنته،
بس ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے جب ہم اپنی پوری کوشش ہمارے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کریں گے، خرچ کریں گے۔ بدل ابذل کا معنی خرچ کرنا، اور ما اسعدہ فعل تعجب ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کب؟ اذا بدلنا جہدنا کلہ، جب ہم ہماری پوری کوشش خرچ کریں گے، پوری کوشش لگا دیں گے لبر والدینا، ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، فنفوز برضا اللہ و جنت، پھر ہم اللہ کی رضامندی اور اس کی جنت کو حاصل کر لیں گے۔ یہ تھا قصص فی البر کے سلسلے میں ویڈیو نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے مزید معلومات پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔